4 نومبر کے بعد آج تقریباً 28-29 دن بعد آج ایک بہن کی ملاقات ہوگی یہ عمران خان سے، اور اس کے لیے پی ٹی آئی کے پارلیمنٹیرینز بھی پہنچے تھے اڈیالہ جیل، اور اس سے پہلے شاہراہ دستور پر مارچ بھی کیا تھا۔ اس کے علاوہ آج بات کریں گے نوٹیفکیشن جو فیلڈ مارشل کا آگے ہونا تھا، جس کی 29 تاریخ آخری تھی اور اس پہ نوٹیفکیشن نہیں ہو سکا تھا، اور اس کے بعد بہت ساری کیا سرائیاں کی گئیں اور اب تک کی کیا صورتحال ہے اس پہ بات کریں گے۔ جبکہ میں جو اس حوالے سے ایک اور موضوع پہ بات کروں گا، وہ جو عمران خان کی اڈیالہ جیل میں کوریج کی فوٹیج جو ہوتی ہے، جو صحافی چلے جاتے ہیں، جو میڈیا چلا جاتا ہے، وہ جو بڑا زور ہوتا ہے کہ اس کی کوریج ہو رہی ہے، اس پہ بھی میں بات کروں گا۔ میں ہوں محبوب رحمان ترولی اور آپ دیکھ رہے ہیں زمینی حقائق۔ گزشتہ پیشی کے موقع پر آپ کو یاد ہوگا جب ملنے کے لیے آئی تھی بہنیں تو ان کو ملنے نہیں دیا گیا تھا، جبکہ اس سے پہلے بہنوں کو وہاں تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا، گرفتار کر کے چکری چھوڑ دیا گیا تھا، جس کے رد عمل میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی آئے اور ان کے ساتھ ارکان صوبائی اسمبلی تھے، ارکان قومی اسمبلی تھے، اور وہ کچھ کارکنوں کے ساتھ آئے تھے اور انہوں نے بھرپور وہاں احتجاج بھی کیا تھا، رات بھر بیٹھے بھی تھے۔ اور اس کے بعد جب انہوں نے اعلان کیا تھا کہ منگل کو ہم آئیں گے، تو منگل کو ہم اس پہ بھرپور احتجاج بھی کریں گے، اور ملاقات کا چونکہ دن ہے تو وہ انہوں نے پارلیمنٹیرین سے بھی کہا تھا کہ وہ بھی آئیں، پہلے ہائی کورٹ جائیں گے اور اس کے بعد ہم ادھر آئیں گے اڈیالہ جیل۔ آج بالکل اس پروگرام کے مطابق ہی رہے، ہائی کورٹ میں پہلے صبح پارلیمنٹیرینز اکٹھے ہوئے، تمام تر رکاوٹوں کے باوجود سارے پہنچ کے اور شاہراہ دستور پہ مارچ بھی کیا گیا۔ اس کے بعد آج وفاقی حکومت نے دفعہ 144 نافذ کر دیا تھا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے، جب پی ٹی آئی نے کئی احتجاج کیے اسلام آباد میں یا راول پنڈی میں تو دفعہ 144 نافذ ہوتا ہے، جبکہ ہم نے دیکھا وہی ابھی لاہور میں جماعت اسلامی نے اتنا بڑا سیاسی اجتماع کیا وہاں مینار پاکستان پہ، تو وہاں تو کوئی نہیں تھا، باقی سیاسی جماعتیں کرتی رہی۔ اس سے پہلے مثالیں ہم دیکھیں تو جے یو آئی احتجاج کرتی رہی، اسی شاہراہ دستور پہ، اسی سپریم کورٹ کے باہر دفعہ 144 تھا وہ، لیکن وہ نافذ نہیں ہوا تھا۔ لیکن ایک مرتبہ پھر انہوں نے قانونی جواز تلاش کرنے کے لیے کہ اگر وہ کوئی گرفتاریاں کرے، کوئی مقدمہ بنانا چاہے تو وہ کم از کم اس مقدمے کے لیے راہ ہموار کرنے کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دیتے ہیں۔ لیکن آج دفعہ 144 سے کارگر ثابت نہیں ہوا، اس لیے کہ ایک بہت بڑی تعداد اکٹھی ہو گئی تھی اڈیالہ جیل میں، پی ٹی آئی کے کارکنوں کی، ارکان پارلیمنٹ تھے، صوبائی اسمبلی کے وزراء تھے، ارکان آئے تھے، اور آج انہوں نے کسی اچھے موڈ میں نہیں آئے تھے، وہ شاید آج اجیٹیشن کا موڈ تھا۔ اور دوسری طرف جب ایک نوٹیفکیشن کا ایک معاملہ لٹکا ہوا تو اس صورتحال میں گورنمنٹ بھی کسی ایسے فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی، اور آج بہرحال اچھا فیصلہ یہ ہو گیا کہ آج ان کی ایک بہن کو ملاقات کی اجازت مل گئی۔ عمران خان سے آج ڈاکٹر عظمیٰ نے ملاقات کی اور انہوں نے باہر آ کر بتایا کہ ان کی خیریت سے ہیں، اور باہر آ کے اس کی بہن نے کیا بتایا آپ پہلے یہ سن لیں۔ انہوں بڑے غصے میں تھے، کہتے ہیں کہ ہمیں یہ مینٹل ٹارچر کر رہے ہیں، اور سارا دن کمرے میں بند، تھوڑا سا باہر نکل سکتے ہیں، کوئی کسی سے کمیونیکیشن نہیں، کہتے ہیں یہ عاصم منیر ذمہ دار ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ مشاورت کے بعد بات ہوگی، وہ پھر جو بھی ہے اس کی تفصیلات اس میں دیں گے، لیکن آج بہرحال ملاقات ہوگی۔ ان کا موڈ بھی آج پی ٹی آئی کا ایجیٹیشن والا تھا، حکومت کو بھی سمجھ آ گئی تھی، اور خاص کر جب ملک کی حالت ان سے سنبھالی نہیں جا رہی، سارے تمام تر دعووں کے باوجود معیشت ٹھیک ہو رہی ہے، نہ کوئی انویسٹمنٹ آ رہی ہے، الٹا قرضے بڑھ رہے ہیں، اور خاص کر اوپر سے جو انہوں نے اپنے لیے خود مسائل بھی پیدا کر لیے ہیں، تو ایسے میں دھمکیاں دی جا رہی تھی۔ فیصل واڈا کے ذریعے بات ہوئی تھی، اس کے بعد طاولہ تارڑ کہہ رہے تھے، اس کے بعد طلال چودھری نے کہا تھا، بار بار سب نے کہا تھا کہ گورنر آج لگ سکتا ہے خیبر پختونخوا میں۔ ان کا خیال تھا یہ گورنر آج کی بات کریں گے تو شاید پریشر میں آ جائیں گے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ اور پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، اس کے جو مشیر ہیں شفیع اللہ، اور اس کے بعد باقی بھی جتنے لوگ ہیں پی ٹی آئی کے سرکردہ صوبائی رہنما، انہوں نے ویلکم کیا اس کو، انہوں نے کہا بالکل لگا کے دیکھیں آپ گورنر آج، تو ہم تو بالکل اس پہ کے لیے تیار بیٹھے آئیں، دیکھیں وہاں تو عمران خان کا راج ہے، کوئی راج اور چل ہی نہیں سکتا۔ تو جن احباب نے اب جو کچھ حکومت کے نمائندے اور کچھ کسی اور کے نمائندے، واڈا صاحب کسی اور کے ترجمان غیر اعلانیہ، انہوں نے جب
یہ گورنر راج کی بات کی تھی، لیکن گورنر راج کے جب انہوں نے موڈ دیکھا تو اس کے بعد وہ یو ٹرن لے لیا۔ آج مختلف رہنماؤں نے کہا کہ نہیں اس طرح کی بات گورنر راج ہم نے کہا تھا یہ ایک آپشن ہوتا ہے آئین میں، یہ لگانے کی بات نہیں کی تھی۔ تو بہرحال آج کا جو احتجاج تھا وہ خواہ شاہراہ دستور اسلام آباد میں ہوا یا اس کے بعد اڈیالہ جیل راول پنڈی کے سامنے ہوا، تو اس حد تک ہو گیا کہ آج انہوں نے اپنی ایک جو طاقت کا مظاہرہ کرنا تھا پی ٹی آئی نے کیا، اور اس کا جو ملاقات ہو گئی جس کے لیے ساری وہ کوشش کر رہے تھے کہ پچھلے تقریباً 28-29 دن سے عمران خان سے ملاقات نہیں ہو پا رہی تھی، اور طرح طرح کی افواہ ساز فیکٹریاں خبریں پھیلا رہی تھی، اور خاص کر ان کی اس حد تک گھٹیا قسم کی خبریں پھیلائی گئی تھی کہ شاید ان کو یہ بھی کہا گیا کہ شاید وہ منتقل ہو گئے ہیں، شاید وہ انہیں قتل کر دیا گیا ہے، کسی اور جگہ منتقل کر دیا گیا ہے، اڈیالہ جیل میں ہے ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح کی مایوسی پھیلائی گئی تھی، لیکن اس کے رد عمل میں جب پی ٹی آئی کا موڈ دیکھا، لوگوں نے وہاں رش کیا اکٹھے ہوئے، تو ہزاروں کا مجمع اکٹھا ہوا، تو آج پھر ڈاکٹر عظمیٰ کو اجازت مل گئی، اور وہ اندر سے جو آ کے انہوں نے پہلی بات بتائی ہے، تو اس سے تو لگتا یہی ہے عمران خان کے موڈ میں، عمران خان کے نقطہ نظر میں ذرا بھی فرق نہیں آیا۔ تو ڈاکٹر عظمیٰ کی زبانی آپ نے سنا وہ کہہ رہی تھی، آگے وہ تفصیلات مزید ہم آپ کو بتاتے ہیں کیا تھی، لیکن آج ایک بات واضح ہو گئی ہے کہ پی ٹی آئی اب پیچھے نہیں ہٹنے والی، وہ عمران خان کے حوالے سے مزید آگے جائے گی اور اپنا جو جارحانہ رویہ اپنائے گی۔ اس کے بعد یہ حکومت کیا کرتی ہے یا حکومت کی کیا پوزیشن رہتی ہے، یہ دیکھیں گے، آئندہ آنے والا وقت بتائے گا۔ اب بات کرتے ہیں فیلڈ مارشل کے نوٹیفکیشن کی۔ نوٹیفکیشن صرف ایک فیلڈ مارشل کا نہیں تھا جس کے بارے میں بہت سارے جو حکومتی ترجمان ہی کہہ رہے صحافیوں کو بھی، جو پتہ نہیں کس مٹی سے بنے ہوئے ہیں۔ صحافت کا نام تو ہوتا ہے عوام کی ترجمانی کرنا، آئین و قانون کی ترجمانی کرنا، لیکن ہمارے ہاں یہ ایک عجیب سی روایت چلنے کی ہے کہ وہی جنہیں ہم صحافی کہتے ہیں وہی کبھی آپ دیکھیں تو وہ آئی ایس پی آر کے بھی ترجمان بنے ہوتے ہیں، وہی صحافی جنہیں ہم کہتے ہیں وہ نون لیگ کے ترجمان بنے ہوتے ہیں، وہ مختلف پارٹیوں کے ترجمان بن جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی جب صورتحال پیدا ہوتی ہے تو اب وہ لوگ ابھی تک آفیشلی کوئی نہ گورنمنٹ نے وضاحت جاری کی تھی، نہ آئی ایس پی آر سے کوئی وضاحت آئی ہے، لیکن جو بیچ کے لوگ ہیں وہ طرح طرح کے بہانے، طرح طرح کی وہ کبھی وہ قانون سازی پڑھ کے سنائیں گے، نہیں جی اس کے لیے نوٹیفکیشن کی ضرورت نہیں تھی۔ اصل بات جو فیلڈ مارشل کے نوٹیفکیشن کی تھی، جو کس طرح روکا تھا، کیوں روکا تھا، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ ابھی تو کیا سے رائیاں ہو رہی ہے کہ نواز شریف صاحب نے روکا تھا، شہباز شریف صاحب نے روکا تھا، جس نے بھی روکا تھا وہ آج نہیں تو کل ہو جائے گا، اور اس کے بعد بات آگے بڑھ جائے گی۔ لیکن بہرحال یہ ہم اپنی جگہ پھر بھی موجود ہے کہ اگر 29 کو وہ ان کی پہلی مدت پوری ہو گئی تھی، تو اس کے جو بیچ کے دن ہیں وہ جو بغیر نوٹیفکیشن کے وہ رہے ادھر، یا اب اگر نوٹیفکیشن ہو جاتا ہے ان کا آگے چیف آف ڈیفینس فورسز کا، تو پھر وہ جو بیچ کے دن ہیں ان کے بارے میں کیا فیصلہ ہونا ہے، یہ کوئی عدالت جاتا ہے، کوئی اس کی کیا وضاحت آتی ہے، وہ تو خود ہی وضاحت کریں گے، کیونکہ ابھی تک باضابطہ وضاحت کہیں سے نہیں ہوئی، ابھی تک سب کیا سے رائیوں پہ چل رہے ہیں۔ اور وہ جو کہا جا رہا تھا کہ ایجیٹیشن چل رہی ہے مسلم لیگ نون کی، نواز شریف کی اور جو فیلڈ مارشل کے درمیان ایک تخلیق کی گئی تھی خبر، تو اب اپنے اپنے سب کے تبصرے سب کے آپ کے سامنے آ گئے، وہ بڑا شعر ثابت کر رہے ہیں نواز شریف کو کہ انہوں نے نوٹیفکیشن روک دیا، شہباز شریف کو، اور اس طرح حکومت کو ایک نئے پیرائے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ شاید پتہ نہیں یہ ایک دم سے یہ جو کھلونے تھے جو ان کے اپنے فارم 47 کی گورنمنٹ تھی، جو ان کے جو چھین کر ان کو نشستیں دی تھیں، اب 2 اکثریت حاصل کر لی ہے، تو شاید وہ گورنمنٹ بہت مضبوط ہو گئی ہے۔ اس طرح کی کہانیاں گھڑ کے بتائی جا رہی تھی، لیکن میرا اس کے بارے میں نقطہ نظر ذرا مختلف ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ جو شہباز شریف گئے تھے لندن میں، اور نیا کوئی لندن پلان بنا ہے، اور شاید کوئی جو انٹرنیشنل اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوئے، اور یہاں سے کوئی اسٹیبلشمنٹ کی شاید ایک مبینہ طور پہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کی ان کی کوئی سیٹنگ ہوئی ہے، اور اس میں کوئی اور پیش بندی کی گئی ہے۔ یہ جو نوٹیفکیشن والی بات ہے گھڑی جا رہی ہے، نوٹیفکیشن لیٹ ہو گیا، فلاں ہو گیا، یہ مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کوئی بات ہے، یہ آگے کی پیش بندی ہو سکتی ہے کہ اب آگے کیسے چلنا ہے۔ اگر وہ اختیارات کے ساتھ آگے اوپر، تو نیچے جو جماعتیں دو ان کے ساتھ تھی چل رہی تھی،
جو اب پیپلز پارٹی تو آہستہ آہستہ لگ رہا ہے کہ انہیں سائڈ پہ کر دیا جائے گا، تو اس پہ آگے کیا ہوگا۔ اور اگر 28ویں ترمیم آتی ہے اور اس میں جو NFC ایوارڈ کی بات ہو رہی تھی اور اس کے بعد 60ویں ترمیم کے اختیارات واپس کی بات ہو رہی تھی، تو اگر وہ ہوتا ہے تو پیپلز پارٹی کیا کر سکتی ہے اور کس پوزیشن میں ہے؟ تو بظاہر تو ایسا لگتا نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کوئی اس ایجیٹیشن کے موڈ میں ہے یا کرنے کی پوزیشن میں ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے سندھ میں بھی جتانے والے وہی ہیں۔ ہر بار جب وہ سندھ میں آ جاتے ہیں گورنمنٹ میں تو وہی اسٹیبلشمنٹ ہے جو ان کو جتاتی ہے۔ اگر وہ ان سے دست شفقت اٹھا لے گی تو پھر مرکز تو دور کی بات ہے، سندھ میں بھی جیتنا مشکل ہو جائے گا۔ ہمارے یہاں یہ بڑی بدقسمتی رہی ہے کہ دست شفقت جو ہے نا، یہ سب کو کھا جاتا ہے۔ جو اسی طرح ہم نے ابھی ضمنی الیکشن میں دیکھا، پی ٹی آئی کے پاپولر جماعت ہے، اس کا یہ نہ صرف ٹریشن میڈیا مانتا ہے، نیشنل میڈیا بھی دبے لفظوں میں مانتے ہیں کہ وہ ایک پاپولر جماعت ہے، لیکن اس الیکشن میں آپ ضمنی الیکشن میں دیکھ لیں اس کا کیا حشر ہوا۔ ایک کلین سویپ کرا دیا گیا ایک پارٹی کو، تو اس کی جو 2 اکثریت دلانی تھی پہنچ گئی ان کو۔ اب اس پہ اب آگے بات کریں گے، چیف الیکشن کمشنر جس طرح بیٹھے ہوئے ہیں، سب نے دیکھ رہا کہ وہ فروری میں ان کی مدت ختم ہوئی تھی، ابھی تک بیٹھے ہوئے، کس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں؟ یقیناً یہی مقصد ہے، اور کیا ہے؟ اگر اس کے علاوہ اگر پیچھے کیا دنیا ختم ہو گئی ہے، یا پھر جن کو ایکسٹینشن ملتی ہیں تو کیا پیچھے کام کرنے والے نائل ہوتے ہیں؟ وہ پیچھے کام نہیں کر سکتے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہوتا ہے کہ ہمارے لیے تو سارا ہی اہم ہے، جو آگے آئے ہیں وہ بھی اہم ہے، پیچھے ہیں وہ بھی اہم ہے، لیکن یہ سوالیہ نشان ضرور ہوتا ہے کہ جب کسی کو ایکسٹینشن، کسی سیکٹری کو، کسی افسر کو ایکسٹینشن ملتی ہے تو یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کے پیچھے جو کام کرنے والے ہیں وہ نائل ہیں، وہ نہیں کر سکتے؟ تو اس طرح کی صورتحال اب چیف الیکشن کمشنر کے لیے بھی پیدا ہوگی ہے کہ اب پیچھے کوئی آ نہیں سکتا یا کسی اور کی اپائنٹمنٹ نہیں ہو سکتی۔ پھر اسی طرح کی توسیع جب ملتی ہے تو پھر اس طرح کے وہم بھی پیدا ہوتے ہیں۔ اب میں بات کروں گا اڈیالہ جیل میں جو پی ٹی آئی کے جو احتجاج ہوتے ہیں، ملاقات کے جاتے ہیں، وکلا جاتے ہیں، اور عمران خان کی بہنیں ملاقات کے لیے جاتے ہیں، اور وہاں ایک مرتبہ میڈیا اکٹھا ہو جاتا ہے۔ میں اس پہ بات کروں گا، یہ جو میڈیا اکٹھا ہوتا ہے اور خاص کر وہ جو سرکاری قسم کے لوگ آتے ہیں، وہ جو مختلف چینلز کو جو کنٹرولڈ میڈیا ہے، جو ٹی وی پہ ٹکٹ چلانا یا عمران خان کا نام لینا بھی جرت نہیں کرتے، ان کے جو لوگ ہوتے ہیں وہاں کے طرح طرح کے سوالات کرتے ہیں، اس طرح کی وہ سچویشن کریٹ کرتے ہیں، اور آپ کا وہ جو سوال ہوتے ہیں آپ کس منہ سے کرتے ہیں مجھے تو سمجھ نہیں آتی۔ جب میں اگر اپنی بات کرتا ہوں، مجھے اگر پتہ چلا کہ میں سارا دن اتنی محنت کرتا ہوں اور میرا ایک ٹکر بھی ٹی وی پہ نہیں چلتا، تو مجھے کیا ضرورت ہے پھر اس طرح وہاں جا کے ایکٹنگ کرنے کی یا اس طرح ویڈیو بنانے کی؟ کیا پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ آپ وہ ویڈیو کس کے لیے بنا رہے ہوتے ہیں، آپ وہ سوالات کس لیے پوچھ رہے ہوتے ہیں جب آپ کا میڈیا چلاتا ہی نہیں ہے؟ تو آپ یہ ساری بدمزگی پیدا کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ بڑی عجیب صورتحال ہے۔ ایک وہ میڈیا جیسے میں سوشل میڈیا تو پھر کسی حد تک آپ سمجھ آتی ہے کہ کسی کے ہاتھ کوئی ویڈیو لگتی ہے وہ سوشل میڈیا پہ چڑھا دیتا ہے، کسی کی کوئی بات ہوتی ہے وہ سوشل میڈیا پہ ڈال دیتا ہے، کم از کم سامنے آ جاتی ہے۔ لیکن وہ جو سرکاری میڈیا، کنٹرولڈ میڈیا ہے، یہ کنٹرول میڈیا ٹی وی چینل والے، اخباروں والے جو جاتے ہیں وہاں بڑی ایکٹنگ کر کر کے اس طرح کے، اس میں خاصے سینئر لوگ بھی ہیں، بڑی ایکٹنگ کر کے اس طرح کا کہ ویڈیو بنا رہے ہیں، بڑے سوالات کر رہے ہیں۔ تو آپ کو کبھی رات کو جا کے سوچتے نہیں ہیں جب سونے لگتے ہیں کہ آپ نے سارا دن جو محنت کی، سارا دن جو کیا، کٹ پتلیوں کی طرح کام کیا، وہ کوئی ٹی وی چینل چلانے کے لیے تیار نہیں ہے؟ تو پھر آپ سے کون سا کام لیا جا رہا ہے؟ یہ کون سی صحافت ہو رہی ہے؟ اس پہ بڑا عجیب و غریب سچویشن پیدا ہو کہ پاکستان میں صحافیوں کو جب ہم حقوق کی بات کرتے ہیں تو آپ کا یہ بھی تو حق ہے نا کہ آپ اتنی محنت کرتے ہیں، اگر آپ کی خبر نہیں چلتی تو اس پہ بھی آپ کو سٹینڈ لینا چاہیے۔ اگر آپ نہیں لے سکتے سٹینڈ تو پھر اس طرح کے جو فضول قسم کی جو پریکٹس ہوتی ہے اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا آپ صرف کیا وہاں کشیدگی پیدا کرنے کے لیے جاتے ہیں، آپ ماحول کو خراب کرنے کے لیے جاتے ہیں، آپ کا یہ ٹاسک ہوتا ہے؟ اس سے پہ تو سب کو سوچنا چاہیے، کم از کم یہ سوال تو بنتا ہے کہ آپ کا جب خبر چلنی نہیں ہے تو آپ کس کے لیے ساری مشقت کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ نے کس کو خوش کرنا ہوتا ہے، کس کو ویڈیو دینی ہوتی ہے، کس کے لیے سوال کا جواب تلاش کرنا ہوتا ہے؟ تو یہ بڑی عجیب سچویشن بن گئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں آج کی اس ملاقات کے بعد جو ڈاکٹر عظمیٰ کی عمران خان سے ہوئی ہے، اور آج جو پی ٹی آئی نے ایک پاور شو کیا ہے، اس کے بعد سیاست کون سا رخ اختیار کرتی ہے؟ اور پی ٹی آئی تو اب تک کا موڈ یہی لگتا ہے وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور آئین و قانون کی بالادستی چاہتے ہیں، اس پہ کمپرومائز نہیں کر رہے، تو اچھی بات ہے۔ اس طرح کی اپوزیشن تو ہونی چاہیے۔ اگر گورنمنٹ لیٹ گئی ہے یا لیٹتی رہی ہے، پیچھے ظاہر ہے مسلم لیگ نون تو جو ڈیل کر کے آئے گا وہ تو
سٹینڈ نہیں لے سکتا. جن کو خیرات کی سیٹیں ملیں گی وہ کیسے سٹینڈ لے سکتے ہیں؟ وہ کسی آئین اور قانون کی بات کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا. اگر ایسے میں اپوزیشن سٹینڈ لے رہی ہے تو یہ ملک و قوم کے لیے اچھا ہے. کہیں آئین و قانون کی کہیں بات تو ہو رہی ہے. اجازت دیجیے. خدا حافظ.